جی میں ہوں احتشام رشید فرام یونیورسٹی آف گجرات۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مقبول شعبے کون سے ہیں، ہاٹ ایریاز کون سے ہیں پروگرامنگ کے، اسپیشلی کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ، جن میں ہم اسکل سیکھ کے تو فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جی یہ 9 ان ڈیمانڈ اسکلز ہیں۔ یہ کیٹیگری میں ہے ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ٹی۔ اگر آپ کو ڈیولپمنٹ میں پروگرامنگ میں انٹرسٹ ہے تو آپ ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں۔ ویب ڈیولپر میں آگے کیٹیگریز ہیں کہ آپ پی ایچ پی پہ کام کر سکتے ہیں، کسی فریم ورک پہ، لاراول وغیرہ پہ کام، من اسٹیک پہ کام کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ویب ڈیولپمنٹ ہوگا جاوا اسکرپٹ، سی ایس ایس، ایچ ٹی ایم ایل سے، ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ۔ اس کے بعد آپ ایڈوانس اس کا فریم ورک پی ایچ پی، اے ایس پی وغیرہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یو ایکس ڈیزائنر یعنی کہ یوزر ایکسپیرینس، اگر آپ کو اسکرین کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں، جو بٹنز ہیں، ڈراپ ڈاؤنز ہیں، یہ کیسے ڈیزائن کی جاتی ہے ایک اسکرین پہ، اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو یہ آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ پروگرامر جنرل پروگرام کہہ لیں آپ، یا ڈیسک ٹاپ پروگرامر کہہ لیں، یا آپ اسکرپٹر جو ایسے پروگرامر جو اسکرپٹس لکھ سکتے ہیں ٹاسک کو آٹومیشن کرنے کے لیے مائکروسافٹ آفس کے ساتھ، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وغیرہ کے ساتھ، تو یہ پروگرامر اس میں آ جائیں گے۔ پروگرامنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اگر تو آپ بیچلرز کر رہے ہیں تو آپ فوکس کریں پہلے پروگرامنگ فنڈامنٹل پہ، پھر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پہ، اس کے بعد ڈیٹا اسٹرکچرز پہ، اس کے بعد جو ہے نا آپ اس فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان 3 سبجیکٹ سے آپ کی بیس بنے گی۔ اس کے بعد چھٹے 7ویں سیمسٹر میں نارملی مشین لرننگ سکھایا جاتا ہے، ڈیٹا انالیسز یا اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو پھر آپ اس فیلڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہاٹ ایریاز ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ آئی ٹی میں۔ اچھا ڈیزائننگ میں، اگر آپ ڈیزائننگ میں آپ کی اسکل ہے تو پھر آپ کس طرف جا سکتے ہیں؟ آپ گرافک ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اس میں صرف ایک اسکل لے کے تو بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، آپ کو ملٹیپل اسکلز دینی پڑیں گی۔ اگر آپ لوگو بنا سکتے ہیں، بروشر بنا سکتے ہیں، سوشل میڈیا ایڈز وغیرہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر کے ریلیٹڈ، تو آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ضرور آنی چاہیے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ویب سائٹ ڈیزائننگ آتی ہے، ایک ہوتا ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ جو پروگرامنگ پریویس ہم نے دیکھی تھی، ایک ہوتا ہے جی ویب سائٹ ڈیزائننگ۔ تو آپ پہلی 2 سٹیجز جب کمپلیٹ کرتے ہیں، گرافک کو آپ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سٹیپس ہیں۔ اسی طرح فوٹوگرافر یا ویڈیوگرافر کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کی کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ نہیں ہے پروگرامنگ میں، تو آپ کے پاس ایک اور ایریا جو ہے وہ ہے سیلز اور مارکیٹنگ کا۔ اگر آپ چیزوں کو بیچ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹس کی، مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی آپ بنا سکتے ہیں، آپ کوئی کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایس سی او اسپیشلسٹ ہے آپ، ایس سی او سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یعنی کہ اگر آپ کو پروگرامنگ کی طرف آپ نے نہیں جانا تو پھر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی، یہ جو 5 شعبے لکھے ہوئے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ کو لازمی طور پہ ایک سے زیادہ ایریاز کے اندر اسکل بنانی پڑے گی۔ جی اسی طرح اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس رائٹنگ اور ٹرانسلیشن ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکل رپورٹس لکھ سکتے ہیں، ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں مختلف لینگویجز کی، بعض دفعہ انگلش سے رشین یا انگلش سے جاپنیز یا فرینچ وغیرہ اس طرح کے مختلف کام آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایک سے زیادہ لینگویجز میں بور ہے، آپ ٹرانسلیٹر کی جاب کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر سائنس کے علاوہ یہ ایک ایریا آپ کے پاس ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے کمپیوٹر سائنس کی، یا ٹیکنیکل اسکلز نہیں ہے، تو لو لیول کا جو کام ہے نا یہ اس میں آ جاتا ہے ایڈمن سپورٹ میں۔ ایڈمن سپورٹ میں ڈیٹا بیس مینیجر یا ای کامرس مینیجر، ورچوئل اسسٹنٹ۔ اب اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے جو ڈیلی کے روٹینز ہیں اس کو آپ مینٹین رکھیں اور مجھے بتائیں کون سا ٹاسک یا آج میرے امپورٹنٹ ٹاسک کیا ہے، یا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ای میل جو کلائنٹ کی آتی ہے ان کو چیک کر کے آپ نے رپورٹ بنا کے تو وہ آپ نے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ڈیٹا انٹری کا کام ہو سکتا ہے۔ تو ایڈمن اینڈ کسٹمر سپورٹ میں یاد رکھیے گا ہائی پے جو سی ہے نا وہ نہیں ملتی، اس میں ذرا لو پے ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہوتا۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ جو بالکل کچھ نہیں جانتے وہ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ایریا کی طرف نہ جائیں کیونکہ پھر آپ وہ اسی ایریا میں پھنسے رہیں گے۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ اس ایریا میں اگر آتے ہیں لیکن آپ کا لانگ ٹرم گول ہے کہ میں نے اس پہ زیادہ دے نہیں رہنا، تھوڑی سی ارننگ جو ہی سٹارٹ ہوگی تو میں نے نئی اسکلس کی طرف جو ہے وہ موو کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ریکمینڈ نہیں اسے کروں گا۔ اور یہ جو 2 ایریاز ہے یہ انجینئرنگ اور فائنانس کے ریلیٹڈ ہے۔
اگر آپ کو بک کیپنگ وغیرہ آتی ہے، باقی آپ اس میں فیلڈز دیکھ رہے ہیں، انجینئرنگ میں آرکیٹیکچر یا انٹیریئر ڈیزائننگ وغیرہ، ان کا کام بھی فری لانسنگ میں مل جاتا ہے. اپ ورک پہ کافی زیادہ ان کے پروجیکٹس پوسٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہیومن ریسورس اور لیگل، اگر آپ لائر ہیں اور اس طرح کی اگر آپ نے کوئی سروس پرووائڈ کرنی ہے لیگل یا ہیومن کے ریسورس کے ریلیٹڈ، تو آپ وہ ایریاز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو 9 ایریاز ہیں نا، یہ اس وقت ہاٹ ہے. تو ان میں سے میں چونکہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ہوں، تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آتے ہیں تو اس میں بے تحاشا فیلڈز ہیں. یہ دوبارہ ذرا اس کی ریکیپ دیکھیں. پروگرامنگ میں آپ ڈیسک ٹاپ پروگرامنگ کر سکتے ہیں، آپ موبائل پروگرامنگ کر سکتے ہیں، آپ ویب پروگرامنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی ایک ایریا کو پکڑ کے تو آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں. تو ان ایریاز کو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، ان ایریاز میں سے آپ نے کس ایریا میں جانا ہے، اس کے ریلیٹڈ اسکلز حاصل کریں اور پھر آپ اپنا کام سٹارٹ کریں. یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی جو انڈسٹری یا نیش ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اگر آپ اپنے طور پہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے تو آپ اپنے ٹیچر سے یا کولیگ سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، ان 9 میں سے کس ایریا میں آپ کو انٹرسٹ ہے. اس کے بعد آپ نے جی پورٹ فولیو بنانا ہے. آپ سیکھتے جائیں گے اور جو جو پروجیکٹس آپ کریں گے وہ آپ نے سیو کرتے رہنا ہے، وہ پورٹ فولیو کی فارم میں. وہ آپ نے فیوچر میں جب آپ فری لانسنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اپنے پورٹ فولیو میں لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے ریٹس اپنے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. ریٹس ڈیسائیڈ کرنے کا میں نے فارمولا بتایا تھا کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی جو نمبر آف یوزرز ہیں آپ کے ایریا میں، ان کا کیا ایوریج ریٹ چل رہا ہے، اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ میں ہمیشہ لو ریٹ رکھیں تاکہ آپ کام کو پک کر سکیں. سوشل میڈیا کو ضرور یوز کریں. سوشل میڈیا کو یوز کریں اپنی سروسز کو پروموٹ کرنے کے لیے. جو سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں، فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، اس طرح کے اور بھی جو سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، آپ ان کو یوز کریں. نئے کلائنٹس جو ان سے وہ ہائر کریں. نئے کلائنٹس آپ کیسے ہائر کریں گے، مختلف جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کو سیکھیں. نیکسٹ سیریز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپ ورک پہ، فائبر پہ، فری لانسر پہ، گرو پہ یا پیپل پر آور، اس طرح کی جن سائٹس پہ میں نے کام کیا ہوا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ آپ کیسے نیو کلائنٹس ہائر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت سے ہیلپنگ مٹیریل ٹیوٹوریل وغیرہ آپ کو مل جائیں گے، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے کنٹینیوسلی اپنی جو اسکل ہے اور نالج ہے اس کو امپروو کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف فری لانسنگ میں سروائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ نے جب کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے کلائنٹ سے کلیئر ایکسپیکٹیشن، یعنی کہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کلیئر، اس کو مینشن کریں ریٹن فارم میں، اس کو میسج میں اس کو لکھیں کہ بھائی میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے. بعض کلائنٹس ہے نا وہ آپ سے زوم پہ میٹنگ کر کے وہ آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دیتے ہیں. آپ نے بعد میں ان کو ڈاکومنٹ کر کے رائٹنگ ریٹن فارم میں ان کو میسج بھیج دینا ہے کہ بھائی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ذرا کنفرم کر دیں. تو وہ کنفرم کرا کے اس کے بعد آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. یہ میں نے ایکسپیرینس اس طرح کے فیس کیے ہوئے ہیں. اور آپ نے جی اس میں جو ایک اور کی پوائنٹ ہے فری لانسنگ میں، پرومپٹلی رسپونڈ کرنا. اگر ایک جاب پوسٹ ہوئی ہے تو بھائی آپ فوراً پہلے 5-10 میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جاب کو گیٹ کرنے کے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ نے ان 9 میں سے جی اپنا کوئی ایریا ڈیسائیڈ کر لینا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوشچن پرابلم ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. میں اپنا ای میل ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، تو تاکہ کسی بھی ہیلپ کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.